بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ دونوں موضوعات جو ہیں نا، اسپیشلی یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، دو ممالک بلکہ تین ممالک جو ہے ان کو بہت زیادہ لگی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، ایک تو ہے انڈیا، ایک ہے افغانستان اور ایک ہے اسرائیل۔ لیکن انٹرسٹنگلی افغانستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور افغان کیوں اس پہ اتنے جو ہے نا، اسپیشلی افغان ڈائسپورا جو ہے اس ایشو پہ لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ڈیفنس فیکٹ جو ہوا ہے یا ایگریمنٹ جو ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، جیسا کہ یہ افغانستان کے خلاف ہوا ہو، اتنے افغانوں نے اس پہ اتنا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وہ ایک آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے اس پہ۔ دوسری سوال جو آپ نے کہی کہ پاکستان نے نہ صرف اب ملیٹریلی پولیٹیکلی بلکہ ڈپلومیٹیکلی جو فرنٹ کھولا ہے افغان طالبان کے خلاف، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے آتے ہیں یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں، یہ ہسٹورک ہے۔ پہلے بھی ہمارے جو ارینجمنٹ تھے دونوں ممالک کے درمیان اسی حوالے سے، لیکن یہ جس ماحول میں ہوا ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 2 دن پہلے جو ہے عرب اسلامک کا سمٹ ہوا تھا قطر میں، دوحہ میں، اور وہ دوحہ پہ جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اس کے بعد جو صورتحال تھی اور جس طرح اسرائیل جس طرح عربوں کو تنگ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے شام پہ حملہ کیا، اردن پہ حملہ کیا، یمن پہ حملہ کیا، اس طرح قطر پہ حملہ کیا، فلسطین کو جو ہے نا بالکل مکمل طور پر غزہ کی جو حالت ہو گئی، 80,000 کے قریب بے گناہ لوگوں کو مارا، اب بچوں کو جو ہے نا مار رہے، شام پہ حملہ کیا۔ تو اس میں جو سمٹ ہوا، اس میں ٹھیک ہے، سمٹ کا اعلامیہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اتنا کچھ نہیں تھا جس کو ہم اپریشیٹ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ توقع رکھ رہے تھے کہ شاید اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا جو ہے فیصلہ ہو سکے، کہ جن 12-13 مسلم ممالک نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے، ان کو ڈی ریکگنائز کرے، ان کے لیے جو راستے ہیں وہ بند کر دے، ہوائی جو ان کے لیے جو ایئر اسپیس ہے وہ بند کرے۔ لیکن شاید وہ اصل میں امریکہ اتنا اسٹرانگلی ان کے پیچھے کھڑا ہے کہ اسرائیل کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو 57 اسلامی ممالک کے جو سربراہان اور ان کے جو نمائندے بیٹھے تھے، ان کی باڈی لینگویج سے بھی لگ ایسا رہا تھا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو مطلب یہ کہ امریکہ کو ناراض کرنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈر تو کریٹ کیا گیا ہے اسرائیل نے۔ اب پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا کہ اسلامی دنیا میں واحد پاکستان ہے جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کئی حوالوں سے جو ہے نا پہلا بھی ہے۔ یہ افغانستان والا چیپٹر بعد میں ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا پہلے ایگریمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ پہلا ایگریمنٹ ہے نیٹو کے بعد کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک نان نیوکلیئر آرم کنٹری کو جو ہے سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرے گا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ریکگنائزڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، سعودی عرب نہیں ہے۔ اب پاکستان نے یہ ایشورنس دی ہے سعودی عرب کو کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کنسیڈر ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر ریاست کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کا تھریشولڈ بھی مختلف ہوتا ہے اور اس کا لیول بھی جو ہے نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نان نیوکلیئر اسٹیٹ کے بارے میں کے مقابلے میں۔ تو اب ظاہری بات ہے سعودی عرب جو ہے وہ ایک نان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی لیول، سیکیورٹی پریپیئرڈنس اور اس کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اسپیشلی اسٹریٹجک آرمز استعمال کرنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ، اس کا ایک میکینزم ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے بعد، مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ نیٹو کے باہر جو ہے یہ پہلا معاہدہ ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری جو ہے، ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ ایک نان ایٹمی پاور ملک کو جو ہے سیکیورٹی امبریلا دے رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب پاکستان کی اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مختلف ہو گئی ابھی، اور یہ جو آپریشن انڈیا نے جو حملہ کیا تھا مئی میں، آپ کو پتہ ہے مئی 6، 7 اور 10، 11 کو جو ہوا تھا، پاکستان نے جس طرح آپریشن جو لانچ کیا تھا بنیاد المرصوص، اور جس طرح انڈیا کو، کیونکہ یہ عرب ہمارے دوست ممالک جو تھے، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا 6 اور 7 کی رات کو، تو ہمیں وہاں سے مشورہ دیا گیا اور عربوں نے جو ہے یہ بیٹھ کے کہ یار پاکستان سے کہتے کہ ریٹیلیٹ نہ کرے، بس ٹھیک ہے اس نے کر دیا، آپ خاموش ہو جائے۔
آپ نے ان کے 5-6 جہاز مارے ہیں، اس سے آگے نہ جائے۔ وہ 10-11 والا جو تھے کہتے ہیں پاکستان نہ کرے، وہ تھوڑا سا اپنا انڈین کو رہنے دے کہ وہ کیا کریں گے، بس 1-2 جگہ پہ مار کر کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ آلریڈی ہمیں ایک غزہ کا سامنا ہے، جس طرح اسرائیل غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید انڈیا بھی پاکستان سے فلسطین بنائے گا، مطلب ہے کہ ایک فلسطین ادھر ہے، ایک فلسطین جو ہے ہمارے لیے ادھر بن جائے گا، پھر ان کو مینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو پاکستان کے یہاں کے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری عوام ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور اس نے رسپونڈ کر دیا۔ اور انڈیا کا جو گراف تھا، کیونکہ دنیا میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے اس خطے کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، مطلب یہ کہ آپ کا جو امریکہ کے مفادات تھے اس خطے میں، چائنا کے خلاف ایک بل کے طور پر وہ کام کرنا، مطلب ایک دیوار کے طرح سیکیورٹی دیوار جو تھا وہ انڈیا کنسیڈر کر رہے تھے۔ عربین سی اینڈ انڈین اوشن کے لیے انڈین نیوی پہ زیادہ ریلائی کرنا تھا، لیکن اس بنیان المرصوص نے اور یہ جو آپریشن سندور نے لانچ کیا تھا اس کے مقابلے میں اس نے انڈیا کا وہ جو سب کچھ تھا وہ خاک میں ملا دیا، اور پاکستان جو کہیں پہ بالکل زمین پہ تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا، انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، اکانومی بھی مضبوط ہے، ان کی جو ہے نا دنیا کی چوتھی ان کی بہترین ایئر فورس ہے، دنیا کی دوسرے نمبر کی بیسٹ ملٹری ہے، اس کی نیوی جو ہے وکرم ان کے ساتھ نیول شپ ہے، پاکستان کے ساتھ ابھی نیول جہاز بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ اتنا بڑا اس کا ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن دا وے پاکستان فاٹ، دا وے پاکستان نے، اور ابھی تو ان لوگوں نے پاکستان نے 4 رافیل کے وہ بھی نمبر بھی ایشو کر دیے جن رافیل کو مارا تھا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ تھا۔ اس دوران ابھی اسرائیل کا یہ مسئلہ آ گیا، تو عربوں کو بھی انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے معاملے میں انڈیا نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، قطر کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح قطر پہ حملہ ہوا، دا نیکسٹ ڈے پاکستانی لیڈرشپ جا کے جو قطر کے امیر ہے اس سے وہ جو کیا، مطلب ان کے ساتھ ملے، ان کو ایشورنس کرائی، تو ایک پاکستان کی سٹیچر، پھر یہ جو ایکسٹراڈنری سمٹ بلانا تھا اس میں پاکستان کا کردار تھا، UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانا اس میں پاکستان، صومالیہ اور یمن نے تینوں نے، تو مطلب ہے کہ پاکستان نے بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلا عربوں کے حق میں۔ تو ابھی یہ جو ہوا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی تو ریجنل کیا انٹرنیشنل، کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو تھا یہ امریکہ اور روس کے درمیان امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونا تھا۔ سعودیز امریکہ کے ساتھ اس قسم کا ڈیفینس پیکٹ کر رہے تھے، ایگریمنٹ کر رہے تھے، لیکن امریکہ نے ایک شرط لگائی تھی۔ امریکہ کا شرط یہ تھا کہ پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کریں، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدہ کریں، جو سعودیہ کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ عربس کا ریلائبلٹی آن امریکہ پہ ان کا جو اعتماد اور امریکہ پہ جو ٹرسٹ تھا کہ یہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطین کو تخت و تاراج کیا، امریکہ نے کچھ نہیں کہا، یہ قطر پہ حملہ کیا، باقیوں کو تھریٹ کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اب پتہ چلا امریکہ کو کہ سب سے زیادہ الائی تو قطر ہے، اگر قطر کے بارے میں امریکہ کچھ نہیں کر سکا تو ہمارے لیے وہ کیا کر پائے گا، تو اسی وجہ سے وہ پاکستان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے بھی بہت سے چیلنجز جو ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ مشین کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے ساتھ جو کرائسس آتے ہیں وہ انرجی کے ہیں۔ اگر سعودی عرب صرف ڈیورنگ دا کرائسس پاکستان کو انرجی انشور کرے، مطلب یہ کہ آئل اور گیس کی سپلائی انشور کرے، پھر پاکستان کے لیے، اور یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ لگا ہے۔ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو پاکستان لیگ سے نکل گیا، وہ تو ڈیفرنٹ لیگ میں چلا گیا، ابھی تو عرب کے ساتھ ان کا رشتہ مختلف ہو رہا ہے، مسلمان دنیا میں اس کو مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کیوں؟ یہ مودی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے۔ اگر مودی یہ بے وقوفی نہ کرتا، مطلب میں ویسے دباؤ شباؤ کر دیتا، خاموش ہو جاتا، لیکن جو اس نے لڑائی لڑی اور جس بری طرح ناکام ہوا، اس سے پاکستان کا گراف جو ہے نا پرپینڈیکولری، مطلب ہے کہ 90 ڈگری پہ اب چلا گیا ہے، دنیا میں اس کی پوزیشن مختلف ہو گئی، اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پاکستان کے لیے میرے خیال میں دس از دا بیسٹ ون۔ اور اسی طرح اس پہ ابھی افغانوں کو کیوں پڑی ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ افغان یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان جو ہے مزید مضبوط ہو جائے گا، اب پاکستان کی ڈپلومیٹک سٹرکچر اور انٹرنیشنل سٹرکچر جو ہے نا، ظاہری بات ہے اب پاکستان کی طرف، عرب بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات اب کوئی نہیں مانے گا۔ تو افغانوں کی پہلے کس نے بات مان لی تھی؟ 50 سال سے تو پاکستان ان کے لیے سارا ڈیل کر رہا تھا۔
نہیں یہ میرے خیال میں نہ قوم کی اور نہ حکومت کی، یہ جو انٹرنیشنل ان کا جو ڈائسپورا ہے نا، جو سوشل میڈیا ٹائگر، جو اسپیشلی جمہوری دور کے لوگ ہیں یا جو پرانے جس کو ہم کمیونسٹ پی ڈی پی اے کہتے، پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان جو تھا، اس کے جو لوگ ہیں یا یہ جمہوریت کے لوگ ہیں نا، ان کو تھوڑا سا میں نے جب سوشل میڈیا کل سے میں مانیٹر کر رہا ہوں نا، تو جو کمنٹس ہمارے افغان بھائیوں کی طرف سے آ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایگریمنٹ جو ہے یہ افغانوں کے خلاف ہوا ہے، سعودی اور پاکستان جو ہے یہ افغانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا صرف کچھ نہیں، یہ صرف ایک ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے خلاف ایویں اللہ واسطے نفرت، شاید اللہ واسطے نا ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ نے استعمال کیا، سب سے زیادہ حملے جو ہے نا ناٹو نے کیے جو کہ 59 کنٹریز نے کیے تھے، سب سے زیادہ تباہی روس نے کی تھی، سب سے زیادہ تباہی مغربی ممالک نے کی تھی، لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا، کہتے ہیں پاکستان نے راستہ دیا، پاکستان راستہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت جو اس وقت ہے امارت اسلامی یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں پورے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی فرنٹ پہ جو ہے نا بڑے ویگورسلی اس کو پرسو کر رہے ہیں اور اپنے بارڈرز اور جتنے بھی خوارج ہے یا شدت پسند ہے ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی انگیج ہو گئی ہے، لیکن سب سے بڑا فرنٹ جو کھولا ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کھولا ہے۔ ابھی یہ جو کل یو این میں افغان کے حوالے سے جو کانفرنس ہوا تھا اس میں یا دوشنبے میں ایس سی او کا جو افغانستان کا جو ہے گروپ ہے اس کے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کل کی یہ باتیں سامنے آ رہی کہ موجودہ افغانستان جو ہے یہ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ عاصم افتخار نے بھی یہی بات کہی کہ 20 سے زیادہ ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہے افغانستان میں، 60 سے زیادہ ٹیررسٹ کیمپس ہے جس میں سب ہے، مطلب یہ جس میں القاعدہ ہے، آئی ایس کے ہے، اس میں ٹی ٹی پی ہے، اس میں بی ایل اے ہے، اس میں بجید بریگیڈ ہے، اس میں آئی ای ٹی آئی ایم ہے، مطلب ہے کہ یہ سارے ہیں اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کی امن کے لیے خطرہ ہے، تو اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ روس کی چین کی طرف سے یہ جو یو این میں ڈاکومنٹ سبمٹ کیا گیا ہے کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے، اس کو بھی ذرا ایکسپیڈائٹ کرے۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان کو ہارڈ پاور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں، اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور انٹرنل اگر خدا نہ کرے افغانستان میں اندرونی لڑائی شروع ہو گئی یا تصادم شروع ہوا تو وہ پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا۔ سو پاکستان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ اپنے بارڈر کو انسائڈ سیکیور کرے، بارڈر پہ نظر رکھے، اگر کوئی آ رہا ہے اچھا آ رہا ہے برا آ رہا ہے ایلیمینیٹ کرے تاکہ یہ بارڈر ایک نارمل بارڈر بن جائے، لیکن ساتھ ہی سافٹ پاور جو ہے یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے افغانستان پہ پریشر ڈالے۔ ابھی اچھا ہوا ہے کہ یہ عربوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی لیول بھی بدل گئی ہے، تو ابھی قطر کا ہے ایک انفلوئنس، سعودی عرب کا ایک انفلوئنس، تو اسی حوالے سے اگر اسی طرح پاکستان یو این میں سیکیورٹی کونسل یو این میں اور او آئی سی میں یا ڈفرینٹ فورم میں جس طرح شنگھائی کوآپریشن ایس سی او ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ان فورم پہ اس بات کو بار بار اٹھائے کہ افغان طالبان پہ پریشر ڈالے، تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ہارڈ پاور استعمال کر کے وہاں پہ کولیٹرل کی وجہ سے پھر پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔